یہ منظر رات کے 12 بجے کا تھا۔ فارم ہاؤس کی بیک سائڈ پر پارٹی عروج پر تھی۔ سیکیورٹی کا سخت انتظام کیا گیا تھا۔ فارم ہاؤس کے چاروں طرف گارڈ تعینات کیے گئے تھے۔ پارٹی میں انٹری کے لیے سب کو ایک محسوس کوڈ ورڈ دیا گیا تھا۔ کوئی بھی یہاں پر نہیں مار سکتا تھا۔ بڑے بڑے بزنس مین اور ایمینیز اس پارٹی کے زینت بنے تھے۔ لڑکیاں شارٹ ڈریسز پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرواتی ڈرنک سرو کرنے کے ساتھ سب مردوں کا دل لبھا رہی تھی، اور ڈانسر پول کے اندر نہ ہونے کے برابر ڈریس پہنے ڈانس کر رہی تھی۔ فضا میں گانے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہی وقاص یوسف انگلینڈ سے آئے وکٹر کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، جن کے ساتھ انہوں نے ڈیل فائنل کرنی تھی۔ ڈیول کدھر ہے؟ ہمیں ان سے ملنا ہے۔ بہت سنا ہے ڈیول کے بارے میں، وکٹر نے ٹوٹی پوٹی اردو میں پوچھا تھا۔ ڈیول 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، تب تک آپ پارٹی انجوائے کریں، انہوں نے گھڑی سے ٹائم دیکھتے بتایا تھا۔ فراز؟ یس سر۔ فراز وقاص یوسف کا مینیجر تھا۔ ڈیول کدھر ہے؟ وہ غصے سے بولے تھے، سر میں کب سے جی سر کا نمبر ملا رہا ہوں لیکن فون نہیں اٹھا رہے۔ مینیجر نے ڈرتے بتایا تھا، کیونکہ وقاص یوسف غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ اگر آج ڈیل کینسل ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان اسی کا ہونا تھا۔ اگر وقاص یوسف کو انتظار تھا تو بس ڈیول کا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور ڈیول ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ وقاص یوسف کا اگر ڈیول نہیں آئے گا تو ڈیل بھی نہیں ہوگا۔ وسکی کو لبوں سے لگا تھا۔ وکٹر وہاں موجود لڑکیوں کو ہوس کی نگاہ ڈال کر بول رہا تھا۔ وکٹر 50 سالہ بوڑھا شخص تھا۔ انگلینڈ سے مختلف اسلحہ ڈرگز جس میں ہیروئن الکحل شامل تھی، اور ساتھ ساتھ لڑکیوں کی اسمگلنگ میں زیادہ تر لڑکیاں پاکستان اور ترکی اغوا کی جاتی تھی اور آگے جا کے ان سے جسمانی کام کروایا جاتا تھا۔ اگر لڑکی کام کرنے سے انکار کرتی تو ان پر تشدد کیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا۔ اگر پھر بھی راضی نہیں ہوتی تو زبردستی گینگ ریپ کیا جاتا تھا۔ کئی دنوں تک کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ ایک دو لڑکی اگر خودکشی کرنے میں کامیاب ہوتی تو 7 دوسرے لڑکیوں کی جان کا عذاب بن جاتا تھا۔ اتنا تشدد کیا جاتا تھا کہ کوئی بھی خودکشی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتی تھی۔ انگلینڈ کیا، نیو یارک کی بھی پولیس اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس کے پکڑے جانے پر ایک باری رقم انعام بھی رکھا گیا تھا۔ وکٹر صرف ڈیول سے ملنے آیا تھا۔ اس نے ڈیول کے بارے میں بہت سنا تھا۔ ڈیول کا نام انگلینڈ میں بھی مشہور تھا۔ انگلینڈ کیا، ترکی میں بھی ڈیول کا اپنا مقام تھا۔ ڈیول ترکی کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ ڈیول ترکی میں بھی غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا۔ اگر وہاں کسی بھی قسم کی اسمگلنگ ہوتی، ڈیول کے علم کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ اگر ان اللیگل کام کی بات ہو رہی تھی، ڈیول کا نام لائے امپاسبل کیوں نہیں ڈیل ہوگی؟ ڈیول ایک ہاتھ اپنی پاکٹ میں اور دوسرے ہاتھ سے سگریٹ سلگاتے اپنے محسوس لہجے میں کہا تھا۔ وکٹر اور وقاص یوسف نے ایک ساتھ اپنے پیچھے ڈیول کو دیکھا تھا۔ ڈیول اپنے محسوس حلیے میں تھا۔ بلیک پینٹ اور سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کالی گہری آنکھیں انتہائی سرخ تھی۔ کوئی بھی ان آنکھوں کو دیکھتا تو ضرور خوفداری ہو جاتا۔ ہمیشہ کی طرح وہاں موجود ہر لڑکی کی نگاہ کا مرکز ڈیول ہی تھا۔ ہر دل میں خواہش جاگی وہ ایک رات ضرور گزارے اس ہینڈسم اور ڈیشنگ انسان کے ساتھ۔ یہ منظر تھا کہ وہ سب لڑکیاں آہیں بھرنے لگ گئی تھی۔ وہ اگنور کرتا لمبے ڈگ برتا ان دونوں کے قریب آیا۔ وقاص یوسف ڈیول کو دیکھتے پرسکون ہوئے تھے۔ ان کے اوپر جو خطرے کی تلوار لٹکی تھی وہ ہٹ گئی تھی۔ ویلکم ڈیول۔ وکٹر نے ہاتھ آگے بڑھا کر ہاتھ ملانا چاہا۔ ڈیول ایک نظر ہاتھ پر ڈال کر سیدھا ناک کی سیدھ میں چلتا سامنے ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈیول گہرے کش لیتا ایک دائرانہ نظر پورے منظر پر گھمائی تھی۔ جہاں ڈیول کھڑا تھا اس کے سامنے ہی پول تھا اور طرح طرح کے بزنس مین اور ایمینے جو اپنی مستی میں جھوم رہے تھے۔ اب وہاں سب کی سانس خشک ہوئے تھے۔ تو وکٹر، اگر تم ڈیل نہیں کرنا چاہتے تو اپنا اور میرا وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ ٹکٹ کرواؤ اور نکلتے بنو۔ ڈیول سخت تیور سے ایک نگاہ وکٹر پر ڈالتے بول رہا تھا۔ وکٹر کا سانس خلق تک خشک ہو چکا تھا۔ ڈیول بخوبی سمجھ چکا تھا۔ I have heard a lot about you, so I want to meet you, ڈیول۔ وکٹر نے تحمل سے بات کرنے میں ہی بہتری سمجھی تاکہ ڈیول کو برا نہ لگے۔ وہ یہاں ڈیل کرنے تو ضرور آیا تھا، مگر وکٹر کے کچھ اور بھی پلانز تھے۔ So what, وکٹر؟ I don't like your attitude. Can you get lost? ڈیول سگریٹ کے گہرے کش لیتا پاس ٹیبل پڑے گلاس کو ہوا میں اچھالتا کہہ رہا تھا۔ زی نے مسکراتی نگاہوں سے ڈیول کو دیکھا۔ وہ ڈیول تھا، وہ جانتا تھا کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وکٹر کو ڈر لگ رہا تھا وہ گلاس اسے ہی نہ مار دے۔ ڈیول، تم کیا کہہ رہے ہو؟ وقاص یوسف اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ڈیول کے پاس جا کے دھیمی لہجے میں پوچھتے ہوئے خوف بھی محسوس کر رہا تھا۔ میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں، وہ کہتے سگریٹ اپنے پاؤں کے نیچے مسلتے گلاس کو ٹیبل پر پٹخنے کے انداز میں رکھا اور جانے لگا۔ اسٹاپ ڈیول، آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ وکٹر جو آج تک کسی کے آگے نہیں جھکا تھا
اور وہ وہی ڈیول سے معذرت کر رہا تھا، واقعی اپنا مفاد انسان کو کیا سے کیا نہیں کرواتا۔ ویکٹر یہی سوچ رہا تھا۔ ڈیول پلٹ کر وہی لاپرواہی سے کڑا رہا تھا۔ ڈیل کرنے سے پہلے میری شرطیں ہیں جو ہر حال میں ماننی ہوگی۔ ویکٹر کی حالات پتلی ہو گئی جب ڈیول بات کرتے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ کیسی شرطیں؟ پہلی شرط، ابھی سے تم مجھے اپنے کاموں کا چارج دے رہے ہو۔ ان شارٹ یہ کہنا بہتر ہوگا تم دستبردار ہو رہے ہو۔ پارٹی سے سب جا چکے تھے، زی نے سب کو جانے کا کہہ دیا تھا، اب وہاں ان چاروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ویکٹر جتنا اسے عزت دے رہا تھا وہ اتنا ہی سر پر چڑھ رہا تھا۔ وقاص یوسف کو گڑبڑ کا احساس ہوا اور وہاں سے جانے میں اپنی بہتری سمجھی۔ تم کہاں جا رہے ہو وقاص یوسف؟ وہ چپ کر چلا جانا چاہتا تھا مگر ڈیول کی نظر سے بچنا کہاں ممکن تھا۔ زی، اوکے ڈیول۔ زی سمجھ گیا تھا اس بات کا مطلب۔ سر اندر سے میوزک کی آواز آ رہی ہے۔ وہ سب رات کے اسپہر فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ ابھی 1 بجے میں 15 منٹ رہتے تھے۔ کامران خوشی سے بولا تھا جیسے کتنا خوش ہوا ہو، کیونکہ اس بار انفارمیشن غلط نہیں ہوئی تھی۔ لیسن، بی کیئرفل۔ فاروق غصے سے کامران کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہی کامران کی مسکراہٹ تمی تھی۔ وہ سر کے غصے کے بارے میں جانتا تھا۔ کام کے وقت سر کسی بھی قسم کا مذاق پسند نہیں کرتے تھے۔ آج ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جی جان لگا دیں گے، لیکن ڈیول کو آج ہر حال میں پکڑ کر رہیں گے۔ یس سر، سب نے ایک آواز میں جواب دیا تھا۔ وہ سب فارم ہاؤس کے ساتھ بنے جنگل میں موجود تھے۔ لمبے لمبے اور گھنے درخت، بڑی بڑی جھاڑیاں وہاں موجود تھی۔ دیکھنے میں جنگل ہی لگتا تھا۔ اگر وہاں کوئی بھی شخص چھپنا چاہے تو آسانی سے چھپ سکتا تھا۔ کاشان تم اور کامران فارم ہاؤس کی بیک سائڈ سے جاؤ گے؟ اوکے سر۔ میں اور باقی سب فرنٹ سے کور کرتے ہیں، اور یاد رہے کسی کی بھی نظر میں آئے بغیر ہم اپنا کام سر انجام دیں گے۔ اگر کسی کے نظر میں آ گئے منٹ بھی نہیں لگے گا ڈیول کو فرار ہونے میں۔ آر یو ریڈی بوائز؟ یس سر۔ کاشان اور کامران فارم ہاؤس کی بیک کی طرف چلے گئے تھے اور فاروق صاحب اپنی ٹیم لے کے آگے بڑھ گئے، مگر اس بات سے انجان ایک بہت بڑا سرپرائز ان کا انتظار کر رہا تھا۔ سر یہاں تو کوئی بھی زی روح نظر نہیں آ رہی، کامران نے کاشان سے کہا تھا۔ لگتا ہے سر ڈیول ہم سے ڈر کر بھاگ تو نہیں گیا۔ تم اپنی فضول بکواس بند کرو گے؟ پر سر، کاشان نے سختی سے کہا۔ اوکے سر۔ وہ دونوں بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے، ساتھ کان میں لگے بلوٹوتھ سے اپنے سر کو بھی آگاہ کر رہے تھے۔ کاشان خود سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ایسی پارٹیز میں تو سیکیورٹی کافی سخت ہوتی ہے۔ وہ دونوں آسانی سے دیوار پلانگ کر گارڈن میں اترے تھے۔ سر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کامران چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کاشان غصے سے لال ٹماٹر ہو گیا تھا اور غصے سے سامنے ٹیبل کے پاس پہنچ جاتا جہاں سے گانا بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ گارڈن کے درمیان میں ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا جو درمیانے سائز کا تھا۔ اس کے اوپر میوزک پلیئر اور 7 بڑے بڑے اسپیکر رکھے ہوئے تھے جہاں گانے کے ساتھ لوگوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی، جس سے لگے اندر پارٹی کا ماحول ہے۔ مطلب وہ سب ایک دفعہ پھر سے بیوقوف بن گئے تھے۔ ڈیول ان کی سوچ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلا تھا۔ سر جلدی بیک سائڈ پر پہنچے، کاشان نے کان میں لگے بلوٹوتھ سے کہا تھا۔ فاروق صاحب 5 منٹ میں وہاں موجود تھے اور وہاں کی صورتحال کو سمجھتے ہی غصے سے ٹیبل کو زور سے لات مارنے ہی لگے تھے کہ میوزک پلیئر سے آواز آئی۔ ڈی ایس پی فاروق، ٹیبل کو بھول کر بھی لات نہ مارنا، بہت مہنگا ہے، کچھ تو خیال کرو یار، تم تو نقصان پورا بھی نہیں کر سکو گے، ڈیول دوستانہ لہجے میں کہتے اپنے سامنے اسکرین پر نظر ڈالتے مسکرا کر وہاں موجود سب کی کیفیت انجوائے کر رہا تھا۔ فاروق صاحب رکے تھے اور آواز کسی اور کی نہیں ڈیول کی تھی۔ بہت غصہ آ رہا ہوگا تجھے، پہلے سوچا، پہلے 2 دفعہ ناکامی کا سامنا ہوا ہے، اب پھر ہوگا۔ سچ مانو مجھے تیری فکر ہے، تیری عمر کا لحاظ رکھتا ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا تو دن رات مجھ پر اتنی محنت کرتا ہے، تیرے لیے سرپرائز پلان کرنا چاہیے، اس لیے تیرے لیے میوزک پلیئر منگوایا۔ اور ہاں، اندر کچن میں تم سب کے لیے سنیکس اور ڈرنک بھی موجود ہے۔ اب تم لوگ اتنی محنت کرتے ہو مجھے پکڑنے کی، اتنا تو میرا فرض ہے، میں ڈیول تم لوگوں کا اچھے سے خیال رکھوں۔ فاروق صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اسے میوزک پلیئر سے ہی باہر نکال لے۔ ویسے فاروق، آپس کی بات ہے، غصہ تو بہت آ رہا ہوگا مجھ پہ، ڈیول افسوس کرتے بول رہا تھا۔ ویسے فاروق، دیکھنا تجھے خود پر ترس نہیں آتا، پر مجھے اپنے دشمن کا بہت خیال ہوتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنے والا ہے، مجھے سب علم ہوتا ہے۔ بہت ایزی لے لیا تو نے فاروقی، ڈیول ہوں، پکڑنا تو دور، تو میرا بال بھی نہیں باقا کر سکتا۔ وہ اپنے سامنے کرسی سے بندے وجود کی انگلیاں تیزدار چاقو سے ایک ایک کر کے کاٹتے کہہ رہا تھا۔ چیخنے چلانے کی دردناک آوازیں اسپیکر سے ان تک پہنچ رہی تھی۔ غلط فہمی ہے تیری، ایک دن وہ بھی ضرور ہوگا جب تم میری قید میں ہوگے۔ وہ دردناک چیخوں کو سنتے داڑے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، ڈیول کا کہا پورے فارم ہاؤس میں گونج رہا تھا۔ وہ تو کہاوت سنی ہوگی، بلی کو خواب میں چچڑے،
وہی حساب ہے تیرا فاروقی، میں یہاں صلاح صفائی سے کام لے رہا ہوں اور تو پارو کی بات کو بگاڑ رہا ہے۔ چل کیا یاد کرے گا، تیری آخری غلطی سمجھ کر معاف کیا۔ اور کرسی سے بندہ وجود چیختا چلاتا درد سہتا بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جا اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارو، ورنہ ڈیول اپنے خون سے رنگے ہاتھوں کو صاف کرتے بات کو ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ ورنہ کیا؟ ہاں کیا؟ وہ کیا ہے نا، آج کل فیری نام میرے کانوں میں میرے خیالوں میں گونج رہا ہے۔ ڈیول دھمکی دیتا ڈرانا نہیں بھولا تھا، اگر تو نے میری فیملی یا میری بیٹی کا نام زبان سے لیا میں تجھے کتے کی موت ماروں گا، تو ڈیول ہو یا کچھ اور، تیرا انکاؤنٹر میرے ہاتھوں ہی ہوگا۔ فاروق صاحب کو پیری کا نام سن کر اپنے پاؤں کے نیچے زمین نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہائے فاروقی، اتنا غصہ صرف پیری کے نام پر؟ تیری بیٹی کا نام بھی پیری ہے۔ سچ بتاؤ، تیری قسم مجھے نہیں علم تھا، لیکن اب لگتا ہے ملنا پڑے گا۔ وہ پرجوش لہجے میں بولتا دوسری طرف آیا تھا، جہاں وکٹر ڈرا سہما ہوا اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر نپی سے سر ہلا رہا تھا۔ ویسے بھی بچپن سے مجھے پیری بہت پسند ہے، کان میں لگے آلے کو ٹھیک کرتا، کرسی سے بندے وجود کے بازو پر گہرے کٹ لگا رہا تھا۔ بہت کہانیاں سنی ہے، اب میں ریئل میں دیکھوں گا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی بات سے باپ پہلی دفعہ ڈر رہا تھا۔ اب تم سب خوب پارٹی انجوائے کرو، اور ہاں پارو کی میری بات پر ضرور غور کرنا، آخر کو ہونے والا داماد ہوں۔ چل اب رکھتا ہوں، بہت مصروف ہوں، سمجھا کر یار۔ چاروں طرف ایک دم خاموشی کا راج پھر چھایا تھا، اسپیکر سے آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ کاشان نے آگے بڑھ کر اپنے سر کے کندھے پر دباؤ ڈالا تھا۔ چلو یہاں سے، وہ بمشکل اپنے ڈر کو قابو کرتے بول رہے تھے۔ کاشان سمجھ سکتا تھا باپ کی کیفیت، کیونکہ وہ خود ایک بیٹی کا باپ تھا، اور فاروق صاحب کے اوپر کتنی قیامتیں ٹوٹی تھی بس وہی سمجھ سکتے تھے ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ کوئی بھی پتہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اب انہیں ڈیول سے پہلے سب کرنا تھا، اپنی بیٹی کو محفوظ کرنا تھا۔ وہ کب سے کروٹیں لے رہی تھی، لیکن نیند ایسے جیسے اسے روٹ گئی ہو۔ پیری تنگا کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور پاس پڑے کشن کو اپنی گود میں رکھا تھا۔ کیا ہے، کیوں سوچ رہی ہو اس گونڈے کو؟ مجھے تو ہوش ہونا چاہیے، اسے چوٹ لگی ہے۔ عمل نے اپنی ہی سوچ پر اتفاق کرتی سر ہلایا۔ اس نے ایک نظر آشی پر ڈالی جو مزے سے سو رہی تھی۔ ہائے دیکھو ذرا، مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے کتنے مزے سے سو رہی ہے۔ اسے ابھی اٹھا دیتی ہوں، لیکن پھر اپنی ہی سوچ کی نفی کرتی دوبارہ سوچنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا خون کتنا بہہ رہا تھا، عمل کی آنکھوں میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا۔ اس کو تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ ہوتی ہوگی، مگر ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں یہی ہوگا۔ اوف، کیا ہو گیا تجھے؟ کیوں اس گنڈے کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ عمل تجھے یہی ملا تھا سوچنے کے لیے، تو پھر تجھ پر۔ وہ خود کو اچھی خاصی سنا کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اس نے پٹی تو کروا لی ہوگی۔ ابھی 2 منٹ نہیں ہوئے تھے، دوبارہ سوچاتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ مگر وہ کیسے آیا؟ اس کا یہاں کیا کام تھا؟ اب وہ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا رہی تھی۔ ایسا تو نہیں اس کڑوس خان کا جاننے والا ہو؟ اگر ایسا ہوا تو اس ذلیل نے خان کو بتا دیا ہوگا۔ ہائے عمل، صبح شہید ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ یا اللہ، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھے اتنی کیوں فکر ہو رہی ہے، وہ بھی ذلیل انسان کی؟ اور رونے والی ہو گئی تھی اپنی اس کیفیت سے۔ اگر سچ میں خان کے ہاتھوں مر گئی تو؟ نہیں عمل، تو بہادر ہے، تو کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ تو اب کچھ بھی الٹا نہیں سوچے گی اور صرف سوئے گی۔ لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے اسے سوچتی رہی۔ فجر کے وقت اٹھ کر نماز پڑھی اور دوبارہ لیٹ گئی۔ شاید نیند بھی اس بار اس پر مہربان ہو ہی گئی تھی، اس بات سے انجان کل اس کی زندگی کا سب سے بڑا بدلاؤ آئے گا جو چاہ کر بھی نہیں بدل پائے گی۔ بارات دھوم دھام سے حال میں پہنچ چکی تھی۔ نکاح کی رسم تو کل ہی ادا ہو چکی تھی، اس وجہ سے وقت ضائع کیے بغیر آیت کو سیام کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ آیت نے ریڈ کلر کا شرارہ پہنا ہوا تھا اور حسین دلہن لگ رہی تھی، اور وہی سیام نے ریڈ اور سکن کلر کی شیروانی پہنی تھی۔ وہ بلا شبہ خوبصورت لگ رہا تھا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسین جوڑی لگ رہے تھے۔ آیت کو سیام کا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ آیت گھونگھٹ کی آڑ میں غور سے اپنے شوہر کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ آیت کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر وہ ابھی کچھ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی پوچھ سکتی تھی۔ عمل بے چینی سے کبھی ادھر دیکھتی تو کبھی ادھر، شاید اسے کسی کا انتظار تھا۔ عمل نے مہرون کلر کی لانگ فراق پہنی تھی جو پاؤں کو چھو رہی تھی، اور آج بھی دونوں کی ڈریسنگ سیم کی تھی۔ چلو عمل، دودھ پلائی کی رسم کرنی ہے، آشی نے پاس آتے کہا تھا۔ نہیں یار، میرا دل نہیں کر رہا، تم خود ہی کر لو۔ وہ ایک ہاتھ ٹیبل پر ٹکائے دوسرے ہاتھ سے جمائی کو روکتی بول رہی تھی۔
کیا ہوا پیری؟ میں کب سے تمہیں نوٹ کر رہی ہوں، کوئی پریشانی ہے کیا جو ساری رات صحیح طرح نہیں سو سکی؟ حد ہے عاشی، مجھے کیا پریشانی ہونی ہے؟ وہ اکتا کر بولی تھی۔ صبح سے کتنی دفعہ ہر کوئی اس سے یہی سوال کر چکا تھا اور سب کو ایک ہی جواب دے کر تک چکی تھی۔ وہ تو خود کی کیفیت سے بے خبر تھی، وہ کسی کو کیا بتاتی کہ اسے کسی کی کمی بے چین کر رہی تھی۔ فیری کہاں کو گئی؟ عاشی نے اس کے آگے چٹکی بجا کر دنیا میں واپس لائی تھی۔ ہاں یہی ہوں، چل رہی ہوں کہ نہیں؟ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، فاروق صاحب کی مائک سے آتی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ فاروق صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے شریک ہوئے تھے اور تب سے سب بڑے آپس میں کوئی فیصلہ کر رہے تھے۔ عمل کی بات وہی رہ گئی تھی۔ خوشی کا تو موقع ہے، آج ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی، اور وہی آج ایک نہیں دو نکاح ہوں گے۔ فاروق صاحب نے سب کے سروں پر گویا دھماکہ کیا تھا۔ عمل اور عائشہ دونوں حیران پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، اور وہی حسن خوشی سے فاروق صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ حسن تو پولے ہی نہیں سما رہا تھا۔ حسن کا بس چلے تو ناچنا شروع کر دے، آج میرے بیٹے حسن کا نکاح۔ عائشہ اتنی بات سنتے ہی اپنی سانس تھمتی ہوئی محسوس ہوئی، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، فضا میں جیسے آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ عائشہ نے غیر ارادی طور پر اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ہماری پیاری بیٹی عائشہ کے ساتھ تبھی ہوگا۔ میری سنتے ہی زور سے چیخی تھی اور عاشی کو گلے لگایا تھا۔ عائشہ بے یقینی سے بت بنی عمل کے گلے لگی ہوئی تھی۔ عاشی تم میری بابی بنو گی، میں لفظوں میں بتا نہیں سکتی کتنی خوش ہوں۔ عمل چہکتے بول رہی تھی، اس بات سے انجان اگلی بات اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں ہوگی۔ اور فاروق صاحب کی آواز ایک دفعہ پھر مائک میں گونجی تھی۔ عائشہ بھی اپنی کیفیت کو نہیں سنبھال سکی تھی کہ اور کہنے پر وہ دونوں دوبارہ متوجہ ہوئی تھی۔ میری جان سے زیادہ عزیز بیٹی، میری فیری، اس کا بھی آج نکاح ہوگا۔ اب شوق ہونے کی باری عمل کی تھی۔ عمل بات سنتے ہی گہرے صدمے میں چلی گئی تھی۔ میرا نکاح کیسے؟ وہ رونے والوں میں سے نہیں تھی، پھر بھی ایک آنسو گال پر بہا تھا۔ عمل کے کان سن ہو گئے تھے، اسے کچھ بھی نہیں سنائی دے رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت تمسا گیا ہو۔ وہی فاروق صاحب بات ختم کرتے اپنی بیٹی کی طرف اپنا رخ کیا تھا۔ وہ سمجھ سکتے تھے اس وقت اس کی بیٹی کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اب انہیں اپنی جان سے عزیز بیٹی کو سمجھانا تھا، جو ان کے لیے کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا۔ لیکن وہ جانتے تھے، انہیں یقین تھا جب وہ کہیں گے تو ضرور اپنے باپ کی بات مانے گی۔ فیری، انہوں نے پکارا تھا، وہ ویسی ہی کڑی رہی۔ فیری میری جان، انہوں نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ فاروق صاحب کا دل پھٹنے کو تھا جب اپنی بیٹی کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھی، جیسے مان ٹوٹنے کا درد ہو۔ انہوں نے زور سے اپنی آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولی تھی۔ بابا کیوں؟ عمل کی آواز میں لڑکڑاہٹ واضح تھی اور زبان سے صرف دو الفاظ ادا کیے تھے۔ فاروق صاحب پیری کا ہاتھ پکڑ کر برائیڈل روم میں لے آئے تھے، جہاں سعدیہ بیگم اور حسن پہلے موجود تھے۔ بیٹا، میں مجبور ہوں، فاروق صاحب صرف اتنا کہہ سکے تھے۔ بابا، کیسی مجبوری؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں حیرانی کم نہیں ہو سکی تھی۔ بیٹا، وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پلیز میری جان، اس نکاح سے انکار مت کرنا۔ نہیں بابا، میں نہیں کروں گی نکاح، میں کیسے کر لوں؟ وہ ہاتھ چھڑواتی اونچی آواز میں چلائی تھی۔ فیری، سعدیہ بیگم نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ نہیں ماما، بابا جانتے ہیں میرے خوابوں کو ابھی مجھے اپنا فیوچر بنانا ہے۔ عمل بابا نے جو فیصلہ کیا ہے تمہاری بہتری کے لیے کیا ہوگا۔ حسن نے بھی کوشش کرنی چاہی۔ بھائی، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جب میں نے کہہ دیا نہیں کروں گی تو نہیں کروں گی شادی، اور وہ اپنا فیصلہ سناتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فاروق صاحب پاس پڑے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھے تھے۔ بابا، حسن فاروق صاحب کی طرف بڑھا، میری بیٹی کی زندگی خطرے میں ہے، اسے کیسے سمجھاؤں؟ میں جو بھی کر رہا ہوں اس کی حفاظت کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ وہ رنجیدہ لہجے میں بول رہے تھے۔ فاروق صاحب اگر مجبور نہیں ہوتے تو کبھی ایسا فیصلہ نہ کرتے۔ واقعی مجبوری انسان کو وہ فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتے۔ بابا، آپ فکر مت کریں، میں فیری کو منا لوں گا۔ حسن نے اپنے بابا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں بیٹا، وہ نہیں مانے گی، تم تو جانتے ہو وہ ضد کی پکی ہے، سعدیہ بیگم نے ساتھ بیٹھتے پریشانی سے کہا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی بنا کسی کی طرف دیکھے ہال کی بیک سائڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور روتے وہاں پڑے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔